1948 میں دنیا بھر سے یہودیوں کو لا کر اسرائیل میں بسایا گیا اور ملک تشکیل دیا گیا۔ ابھی بھی اسرائیل کے آپ دیکھ لیجئے 90 سے 95% شہری جو ہیں وہ ڈیول نیشنلٹی ہولڈر ہیں، اور وہ اس وعدے پر یہاں پر لائے گئے تھے کہ ان کو ارض مقدس کو واپس لینا ہے، یعنی کہ صہیونی عزائم کے تحت ان کو مسجد اقصی کو ڈھانک کے ہیکل سلیمانی کو دوبارہ تعمیر کرنا ہے۔ اس کے لیے جو کچھ سیکیورٹی میجرز کیے گئے، آئرن ڈوم بنایا گیا، فیسلٹیز ان کے یہاں یورپ امریکہ کی طرز کی فراہم کی گئی۔ اس کے بعد اگر ریورسل ہوتا ہے، یعنی کہ یہ آبادی کا انخلا ہو جاتا ہے، تو وہ جو 75 سال پہلے جو خواب بنا گیا تھا وہ تو دھڑام سے نیچے گر جائے۔ دوسری ایک اہم ترین بات یہ کہ ابھی امریکہ کا ایک ادارہ ہے پیو ریسرچ سینٹر، اس کی جانب سے ایک تحقیق شائع کی گئی ہے اور وہ بڑی آئی اوپننگ ہے۔ اس کے کچھ مندرجات میں آپ کے لیے پیش کروں گا۔ انہوں نے یہ بتایا ہے کہ دنیا کے اندر ہولوکاسٹ کے وقت یہودیوں کی آبادی جو تھی وہ 16.5 ملین کے قریب تھی، اور اب یہ موقع آیا ہے کہ یہودیوں کی آبادی 14.5 ملین کے قریب دنیا میں ہو چکی ہے، جو کہ ہولوکاسٹ کے بعد سب سے زیادہ آبادی ہے یہودیوں۔ اور اس 14.5 ملین یا 14.5 ملین میں سے سب سے زیادہ لوگ یعنی کہ آدھے 7 ملین کے قریب انہوں نے کہا کہ اسرائیل کے اندر بستے ہیں۔ اس کے بعد دوسری بڑی آبادی امریکہ کے اندر ہے یہودیوں کی۔ تیسری جو اہم ترین بات جو اس ریسرچ کی فائنڈنگ ہے وہ یہ ہے کہ یہودیوں کی اوسط عمر جو ہے وہ 53 سال ہے۔ یہ وہ فیکٹر ہے کہ اسرائیل کے اندر رہنے والے یہودیوں کی عمر 53 سال ہے۔ ان کے نوجوان اسرائیل کے اندر نہیں رہنا چاہتے، وہ آتے ہیں، گرمیوں کی چھٹیاں گزارتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ اور اگر اس بڑے پیمانے پر جو گرمیوں کی چھٹیاں گزارنے آئے تھے یا کچھ کمیٹڈ لوگ ہوں گے ان کے جو سیٹلرز تھے وہاں پر، اگر وہ بھاگنا شروع ہو گئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس اسرائیل کا خاتمہ بہت قریب ہے، کیونکہ اگر آپ 7.5 ملین لوگوں کو کیٹر نہیں کر سکتے اپنے مقصد کے لیے، اور آپ نے 77 سال کی اتنی طویل جد و جہد کی، آپ نے پورے ریجن کو خالی کرا دیا اپنی سیکیورٹی کے نام پر، لیکن وہ آپ کے اتنی کمزور کمٹمنٹ کے لوگ تھے کہ 4-5 دنوں کے حملے برداشت نہیں کر سکے، جبکہ ان کے پڑوس کے اندر عراق کے اندر لوگ رہتے رہے، لیبیا کے اندر لوگ رہتے رہے، شام کے اندر لوگ رہتے رہے، قتل عام ہوتا رہا اور آپ کراتے رہے قتل عام۔ فلسطین کے اندر 77 سال قتل عام ہو رہا ہے، تو وہ تو نہیں بھاگے۔ تو یہ ایک وہ چیز ہے جس کی سمبولک اہمیت بہت زیادہ ہے۔ اسرائیل ایٹ دا ورج آف دا کولیپس، یعنی کہ وہ اپنے اختتام کی جانب اس کا سفر شروع ہو چکا ہے، اور اگر ایران کے حملے اسی طریقے سے جاری رہے تو آپ دیکھیں گے آبادی کا انخلا اس سے 2 سے 3 گنا زیادہ تیزی سے شروع ہو جائے۔ تو یہ چھوٹی بات نہیں ہے، یہ جنگ کے اندر بہت بڑی بات ہے کہ لوگ اگر آبادی کا انخلا شروع ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ملک جنگ ہار رہا ہے۔ اگر بنیامین نیتن یاہو باقی بھی رہ گیا تو اس جیسے 2 4 10 12 15 ہزار لوگ اسرائیل میں رہ جائیں گے، اسرائیل کے تو لوگ سارے باہر نکل جائیں گے، تو اسرائیل کے وجود کا جو مقصد تھا، جو صہیونی عزائم تھے، وہی ناکام ہو جائیں گے۔ تو یہ جنگ اس حوالے سے بہت زیادہ اہمیت ہے، گو کہ آپ اس کو سمبولک کہہ لیجئے یا کچھ بھی کہہ لیجئے، لیکن اس بات کی بہت زیادہ اہمیت ہے کہ اصل کمٹمنٹ کس کے ساتھ ہے، اور جن کے ساتھ کمٹمنٹ ہوگا وہی اس جنگ کو جیتیں گے۔